بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ کیسے شیطان نے انہیں اللہ کے حکم کے خلاف بہکایا اور جنت سے نکلوایا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے یعنی کہ نیند نے غلبہ کیا، تو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو یعنی اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، تو بڑا ہی خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت حوا نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بڑی ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم دونوں اسی طرح جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ مگر اس پیڑ کے نزدیک کبھی نہ جانا۔ اور اشارہ گیہوں کے پیڑ کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور پر جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے طریقے سوچتا کہ آدم کو بہشت سے نکال دے۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے مور کے پاس گیا۔ اس نے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں۔ تم ایک مکان میں بھی رہتے تھے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بیٹھا کر جنت میں پہنچا دو، تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم سانپ سے جا کر ملو۔ تب شیطان سانپ کے پاس آیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس شیطان کو پہچانا نہیں اور انہوں نے پوچھا، تو کیوں روتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت یعنی جنت کی نعمتیں تم سے سب کی سب چھین لی جائیں گی، اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بڑا ہی غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو گے تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر اس کا تھوڑا سا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ ہی رہو گے اور موت کی شکل کبھی بھی نہیں دیکھو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا پیڑ ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں خدا کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں وسوسے ڈالے، اور سانپ نے بھی شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے
اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی بات پڑی تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، نہیں تو تم بھی کھاؤ اور ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں گے۔ حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی راضی کر لیا۔ پھر وہ دونوں نے مل کر اس پھل کو کھا لیا جس پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جب دونوں نے جیسے ہی پھل کو کھایا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس پھل کو کھاتے ہی دونوں کا ہاضمہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے جنت میں گندگی پھیلنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سزا کے طور پر دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیج دیا۔ دنیا میں الگ الگ جگہ پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا میں انسانیت پھیل جاتی ہے اور اسی طرح دنیا آگے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔